رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، روزے کی حالت میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہر چیز کو بڑی احتیاط سے ہم پرکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں اس چیز سے تو میرا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کہیں یہ کرنے سے تو میرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم احتیاط کرتے ہیں۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ مزید بات کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ کہ حوالہ جات ہیں فتاوی عالمگیری شریف اور کنز الدقائق میں، بحر الرائق میں، در مختار، رد المختار اور فتاوی فیض الرسول اور بہار شریعت اور فتاوی اہل سنت میں، ایسی کئی کتب فقہ سے ان مسائل کو اخذ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کلپ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ آپ خود بھی اس ویڈیو کلپ کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور آپ علم و عمل میں اپنے اضافہ بھی کر لیں، اور پھر اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے آپ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ آئے ہم چلتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ سب سے پہلے تو جان بوجھ کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی جان بوجھ کر، اگر روزے دار ہونا یاد ہے پھر بھی ایک انسان پانی پی رہا ہے یا کچھ کھا رہا ہے تو اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فتاوی اہل سنت میں ہے، اور میں نے جو کتابیں آپ کے سامنے پیش کی ان تمام کتابوں میں باتیں موجود ہے۔ انہیلر استعمال کرنے سے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ انہیلر استعمال کرتے ہیں تو اس کے اجزاء وہ ناک سے حلق کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے، جدید تحقیق کے اعتبار سے علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر روزے کی حالت میں جماع یعنی بیوی سے صحبت کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بیوی سے اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں صحبت کرے یا اس سے ملے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بیڑی، سگریٹ، پان کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ کیسے کہ بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم پان تو کھا رہے ہیں مگر اس پان کو ہم نگل کہاں رہے ہیں، بلکہ اسے چبا رہے ہیں اور تھوک رہے ہیں، لیکن وہ پان کے جو اجزاء ہوتے ہیں، باریک باریک اجزاء ہوتے ہیں، وہ حلق کے نیچے اتر جاتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ بیڑی، سگریٹ اور پان کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے بھی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ ناک یا کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک اور کان کا جدید تحقیق کے اعتبار سے علماء اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ ناک یا کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے ان کا ڈائریکٹ کنیکشن حلق تک جاتا ہے، ناک اور کان سے، تو اس لیے اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں کچھ کھا لیا یا پی لیا اور پانی کا قطرہ وہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند کی حالت میں منہ کھلا تھا، کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، کچھ پانی پی لیا، جس سے ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے اتر گیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں آنسو منہ میں گیا اور اسے نگل گیا اور ایک قطرہ یا دو قطرہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگر زیادہ ہے تو اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوتی ہے تو جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی روزے کی حالت میں اگر رو رہا ہے تو اس کا آنسو اگر منہ میں چلا گیا، اگر ایک قطرہ دو قطرہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر زیادہ ہے تو اس کی نمکینی کیا ہے، پورے منہ میں محسوس ہوتی ہے، اور وہ جب حلق کے نیچے اترتا ہے تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔